نواز بتائیے، اصلاحات تو ہونے جا رہی ہیں تو کوئی فائدہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں جی، اس بات میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جب بھی کوئی قانون بنتا ہے تو اس میں یہی چیز دکھائی جاتی ہے کہ یہ قانون جو ہے یہ شہریوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ قوانین پہلے بھی موجود ہیں لیکن سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ امپلیمنٹیشن تھا۔ آئے روز جو بیوروکریسی ہے وہ اس میں شفافیت، جدت اور اصلاحات کے نام پر جو ہے وہ چیزیں کرتی رہتی ہے تاکہ چیزوں کو جو ہے وہ بہتر سے بہتر انداز میں جو ہے وہ چلایا جا سکے۔ اس بار بھی جو ہے وہ جو زمینوں سے متعلق معاملات تھے اس میں بہت سارے ایشوز تھے۔ یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ بورڈ آف ریونیو کا جوڈیشل سائیڈ ہے وہ شفافیت اس میں نہیں ہے۔ ایک تو یہ تھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کی جائیداد کے جو کیسز ہوتے ہیں وہ کئی سالوں تک جو ہے وہ لٹکے رہتے ہیں، بلکہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اس میں کئی نسلیں، پہلے باپ، پھر اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا، اور جائیداد کے جو کیسز ہیں ان کے فیصلے نہیں ہو پاتے۔ تو بورڈ آف ریونیو اس حوالے سے اب تھوڑا سا ایکٹیو دکھائی دے رہا ہے، ان کا یہ مقصد ہے۔ اس سے پہلے جو سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو بابر یار تارڑ تھے، انہوں نے بھی جو ہے وہ IT جو ہے وہ متعارف کروائی اور چیزوں کو جو ہے وہ تیز کرنے کی کوشش کی تاکہ جو جائیداد سے متعلق لوگوں کے جو کیسز ہیں وہ کسی بھی سطح پر وہ بورڈ آف ریونیو میں ہوں، کمشنر کے پاس ہوں، جو ہے ADCR جو ہے اس کے پاس ہوں، یا کہ وہ AC کے پاس یا تحصیلدار کے پاس ہوں، کسی بھی سطح پر اگر وہ کیسز ہوں تو ان کا جو ہے وہ جلدی سے جلدی فیصلہ کیا جا سکے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کیسز کی جو شفافیت ہے اس پر سوالیہ نشان جو ہے وہ لگ رہے تھے۔ بتایا یہ جا رہا تھا کہ یہ کیسز جو ہے وہ میرٹ کی بجائے کچھ دیگر چیزوں کو مد نظر رکھ کے، جس میں کرپشن بھی بتائی جا رہی تھی کہ یہ کیسز جو ہیں اس کی بنیاد پر ڈیسائیڈ ہوتے ہیں، جبکہ میرٹ کی بنیاد پر یہ کیسز جو ہیں وہ ڈیسائیڈ نہیں ہوتے۔ اس کی بہت ساری جو ہے وہ شکایات بھی سامنے آ رہی تھی، جس کے بعد جو موجودہ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نبیل جاوید ہیں، انہوں نے یہ سٹیپ لیا اور انہوں نے کہا کہ اس سے جو جوڈیشل سائیڈ ہے اس میں جدت لائی جائے، اس میں جو مانیٹرنگ کا سسٹم ہے جس میں اکاؤنٹیبلٹی کی جائے تاکہ کسی بھی سطح پر۔ ایک چیز جو مجھے سمجھ نہیں ہے کہ ہر بار جب کوئی ایسا کمیٹی بنائی جاتی ہے تو ہر ادارے کے اندر ایسی کمیٹیاں تو پہلے سے موجود ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد نئی کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں۔ مانیٹرنگ اینڈ اکاؤنٹیبلٹی کمیٹیاں بنانے کی ضرورت اب اس وقت کیوں پیش آئی؟ کیا بورڈ آف ریونیو کا مانیٹرنگ سسٹم کام نہیں کر رہا تھا اس سے پہلے؟ آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ جو پہلے والا سسٹم تھا وہ اس پر کئی سوالات تھے۔ بتایا یہ جا رہا تھا کہ سسٹم پراپر کام نہیں ہو رہا، لوگوں کو جو ہے وہ اپنی جائیداد سے متعلق انصاف نہیں مل رہا۔ تو بورڈ آف ریونیو نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ بر وقت انصاف فراہم کیا جائے اور کسی قسم کی بھی جو کوتاہی ہے جو افسر کی طرف سے اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس حوالے سے جو لینڈ ریونیو ایکٹ 1957 ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے 2 کمیٹیاں جو ہیں وہ بنائی گئی ہیں جو سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کی طرف سے انہوں نے ممبر ٹیکسز جو زمان وٹو ان کو یہ اسائنمنٹ دی کہ 2 ایسی کمیٹیاں کنسٹیٹیوٹ کی جائیں جو جو ریونیو کے جو جوڈیشل معاملات ہیں ان کو دیکھیں۔ جو جوڈیشل جو اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی 1 ہے اس کا جو سربراہ ہے وہ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو ہوں گے، جبکہ وہ نیچے اپنے جو ممبران ہیں ان کو لیں گے اور اس پر مشتمل جو ہے وہ ایک کمیٹی بنائی جائے گی۔ اور وہ کمیٹی جو بورڈ آف ریونیو کے جو 8 ممبران ہیں اس وقت جو کام کر رہے ہیں جوڈیشل سائیڈ پہ، ان کو مانیٹر کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کمشنرز جو ڈویژنل کمشنر کے پاس ریونیو سے، ایک کو مانیٹر کرنے کے لیے دوسرا مانیٹر لگایا جاتا ہے، پھر اس مانیٹر کو بھی مانیٹر کرنے کے لیے تیسرا مانیٹر لگا دیا جاتا ہے، تو یہ سسٹم کس طرح سے چلے گا؟ پھر آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ مانیٹر پہ مانیٹر جو ہے یہ لگائے جا رہے ہیں، حالانکہ وہی اب بات یہ دیکھیں کہ جو سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو وہ بھی کوٹ کرتے ہیں، جو نیچے ممبرانز ہیں وہ بھی کوٹ کرتے ہیں، وہی لوگ جن کے اوپر یہ کمیٹیاں بنائی جا رہی ہیں وہی ان کمیٹیوں کا حصہ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ تھوڑی سی بات آپ دیکھ لیں کہ کس طرح یہ کام کریں گے۔ اس طرح تو نواز دیکھیں بورڈ آف ریونیو کا آڈٹ پہلے بھی ہوتا ہے، اب کیا ضرورت پڑ گئی پھر کہ آڈٹ کے لیے ممبر کی ایک باقاعدہ سیٹ بنائی جا رہی ہے؟ اچھا، جس طرح ہم نے جوڈیشل سائیڈ کی بات کی کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ شفافیت نہیں ہے، اسی طرح آڈٹ جو سائیڈ ہے اس پہ بھی یہی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جو پراپر آڈٹ ہے وہ نہیں ہوتا، اور جو سرکاری فیس ہوتی ہے اس میں خود بد ہوتی ہے، جو پیسے خزانے میں آنے چاہیے وہ لوگ آپس میں جو ہے وہ بانٹ لیتے ہیں اور خزانے میں ایک معمولی سی اماؤنٹ جو ہے وہ آ جاتی ہے، جس کے لیے ایک بڑا یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک پراپر جو ممبرز ہے
ممبر کی تعداد میں اضافہ کیا جا رہا ہے اور انٹرنل آڈٹ کو مانیٹر کرنے کے لیے ایک باقاعدہ جو ہے وہ ممبر کی سیٹ کریٹ کی جا کیا وہ رہی ہے. ایک نیا ممبر باقی سب ممبرز کو کنٹرول کر لے گا اور صحیح سے آڈٹ ہو جائے گا؟ اچھا، اس کے نیچے بہت ساری چیزیں جو ہیں اس میں زیادہ تر سٹیمپ ڈیوٹی ہے، اس کے علاوہ کنڈونیشن فیس ہے، سرکاری زمینوں پر جو رینٹ آتا ہے، جو لیز کی اماؤنٹ آتی ہے، اس کے علاوہ جو سرکاری دکانیں ہیں ان پر جو ہے وہ کرایہ آتا ہے، رجسٹریشن کے عمل سے پر جو ہے وہ ڈھیر سارے جو ہے وہ پیسے آتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ریونیو نظام جو ہے وہ ہمیشہ ٹاپ پر رہتا ہے کرپشن کے حوالے سے. بالکل تو ایسے ہی ہے. اس میں یہ چیز کی جا رہی ہے کہ جو ریونیو ڈپارٹمنٹ میں نیچے سے لے کر اوپر تک جو کرپشن ہوتی ہے اس کا خاتمہ کیا جائے، اور جو لوگ آلریڈی ان چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں ان کی مزید مانیٹرنگ کی جائے اور خزانے میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ رقم جو ہے وہ جمع کروائی جائے. سٹیمپ ڈیوٹی کی مد میں بھاری رقم جو ہے وہ چوری ہو جاتی تھی. اس پر ہر سال جو ہے وہ آڈٹ رپورٹ بھی بنتی ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اربوں روپے کی جو سٹیمپ ڈیوٹی ہے وہ چوری کر لی گئی ہے اور خزانے میں جمع نہیں کروائی جائے. اس کے علاوہ میوٹیشن جو انتقالات ہوتے ہیں ان کی فیس جو ہے اس میں بڑے لیول پر جو ہے وہ خود بد کی جاتی ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو آڈٹ رپورٹس ہیں ان پر عمل جو ہے وہ نہیں ہوتا، ان کو دیکھا نہیں جاتا اور ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ احتساب نہیں کیا جاتا جو اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں. تو اب یہ ایک باقاعدہ سے انٹرنل آڈٹ ونگ قائم کیا جا رہا ہے جو بورڈ آف ریونیو کے تمام مالی معاملات ہیں، جہاں سے بورڈ آف ریونیو کو انکم آتی ہے، پھر وہ سرکار کے خزانے میں جاتی ہے. اس انکم میں یہ چیزیں دیکھنے کے لیے کہ کہاں کہاں پہ جو ہے وہ غفلت ہو رہی ہے، کہاں کہاں سے پیسے جو ہیں وہ چوری ہو رہے ہیں، تاکہ جو سرکار کا خزانہ ہے اس میں زیادہ سے زیادہ پیسے آئیں. یعنی کہ عوام اب خوش ہو جائیں، یعنی کہ نئی اصلاحات لانے سے جائیداد سے متعلق کیسز جن کا کئی سال تک فیصلہ ہی نہیں ہو پاتا تھا، اور بلکہ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ نئی نسلیں اور پرانی نسلیں جو ہیں وہ جائیداد سے متعلق فیصلوں کی منتظر ہی رہتی تھیں، تو اب وہ فیصلے جلدی ہو جائیں گے.